کاش یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. آج کل ہر آدمی ماڈرن بننے کی کوشش میں اور ہر آدمی لبرل بننے کی کوشش میں مذہب سے دور ہو رہا ہے. علماء کو برا بلا کہہ رہے ہیں, ٹی وی میں بیٹھ کے بھی اور تبصرے بھی, ابے یہ مولوی ترقی نہیں کرنے دے رہے. بھائی ہم ترقی کے خلاف نہیں ہیں, ہم کہہ رہے ہیں انسان کے بچے پہلے بن جاؤ اور پھر ساتھ ساتھ ترقی بھی کرو. اس قوم کی طرف مت جاؤ, وہ تو اپنا کھاتے ہیں, وہ تو دوسرے پہ خرچ نہیں کرتے. ایک پٹھان بھائی کا فون آیا میرے پاس سویڈن سے. وہ مجھے کہنے لگے, اب میں نے تو پٹھانوں پہ آپ کو واقعہ سنا ہے نا, وہ اس کا الٹا کروا کے اس کا کھانا نکلوایا ہے ٹھیک ہے نا, پھر اپنا کھانا ٹھوسا ہے کہ ہمارے گھر سے بغیر کھائے کیسے چلا گیا. تو وہ بیچارہ اسی ماحول کا عادی تھا. اس نے مجھے سویڈن جا کے فون کیا, کہہ رہا ہے مفتی صاحب میں ادھر سویڈن میں آیا تھا عیاشی کرنے کے لیے. ہمارا کے پی کے میں وہ عیاشی نہیں تھی, ہم نے کہا جاب بھی مل گیا اور یہاں عیاشی بھی بہت ہے, ادھر ہم آ گیا عیاشی کرنے کے لیے. لیکن خدا کا قسم, وہ اپنا اردو ٹوٹی پھوٹی میں بات کر رہا تھا. کہہ رہا ہے ادھر ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہہ رہا ہے ادھر سے دعا کرو ہم یہاں سے بھاگ جائے. تو میں نے کہا بھاگ جاؤ واپس کے پی کے آ جاؤ. کہہ رہا ہے یار ادھر تنخواہ کم ہے, ابھی گھر والے نہیں چھوڑیں گے ادھر. تو میں نے کہا پھر عیاشی کرو, یعنی معاذ اللہ جیسے تمہاری نیت تھی. کہہ رہا ہے یار یہ اتنا خراب ہو گیا ہے نا یہ لوگ, ہم کو ادھر آ کے عیاشی سے نفرت ہو گئی ہے. کس سے نفرت ہو گئی ہے؟ عیاشی سے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ادھر کوئی محبت ہی نہیں دیتا, ہر آدمی اپنے کام سے کام, ہر آدمی پیسے کا غلام ہے. پیسہ ہے تو السلام علیکم, پیسہ نہیں ہے تو نکلو یہاں سے. کوئی عزت نہیں, کوئی محبت نہیں. یہ جو ہسپتالوں میں وہاں بہت اچھا علاج ہوتا ہے نا, نرسیں بڑی کیئر کرتی ہیں, اس لیے کرتی ہیں کہ نرسوں کو اس کیئرنگ کے پیسے ملتے ہیں. سمجھ رہے ہیں ہماری بات؟ اس کو پیسے ملتے ہیں, اس لیے بہت اچھا سلوک ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی پھر جو ہے نا, کہہ رہے میں نے کہا, کہہ رہے محبت ہی نہیں ہے. کہہ رہے ایک انگریز سے میری دوستی ہوئی, میں خوش ہوا, چلو یار ایک تو ملا, کوئی انڈی وال ملا. تو ہم نے کہا چلو اس کے ساتھ چلتے ہیں. تو میں نے کہا چلو پکنک پہ چلتے ہیں, کہیں گھومنے کے لیے نکلے. کہنے راستے میں کوئی برگر کا ہوٹل آیا, تو اس گورے نے کہا گاڑی روکو میں برگر لے کے آتا ہوں. میں نے کہا چلو لے آؤ. لے کر آیا تو ایک برگر لے کر آیا. کہہ رہے مجھے غصہ آیا, یہ کیا ہے؟ کہہ رہا ہے کھانا ہے تو لے آؤ جا کے, میں اپنے لیے لے کر آیا ہوں. ہم نے کہا تفریح میں بھی ایسا ہوتا ہے یار, اپنے لیے الگ برگر اور اس, کہہ رہے پھر ساتھ جانے کا کیا فائدہ ہے. تو میں نے کہا پھر تبلیغ والوں سے جڑو, وہاں پہ سویڈن میں تبلیغ والے ہیں نا, ان سے جڑو. کہہ رہے یہاں جو تبلیغ والے مقامی ہیں نا, کہہ رہے ہم جب کے پی کے میں تھے ہم نے تبلیغ والوں کی قدر نہیں کی, اب بڑا افسوس ہوتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے وہاں جو تبلیغ والے تھے پاؤں دباتے تھے پکڑ کے, زبردستی چائے پلاتے تھے, ایسی خدمت کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ مسجد میں آ جا. کہہ رہا ہے ادھر جو انگریز تبلیغ میں آیا ہے نا وہ بھی اسی جیسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں سیروزہ لگانے لگاؤ ورنہ نہیں لگاؤ, مسجد میں بیان ہوگا آنے آ جاؤ ورنہ دفع ہو جاؤ یہاں سے. کوئی پاؤں نہیں پکڑتا, کوئی کیونکہ کلچر کا ایک اثر تو پڑا ہے نا بہرحال. کہہ رہے ادھر تو اتنی محبت تھی, وہ آ کے دروازہ بجاتے تھے, بلاتے تھے, ان کے ساتھ چلے جاؤ تو ایسا اکرام کرتے تھے. محبتیں ختم ہو گئی ہیں. کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نسوا اللہ فانساہم انفسہم, فرمایا انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا ہے. جب انسان اللہ کو بھلاتا ہے تو اللہ اسے اس کے فائدے کی چیزیں بھلا دیتا ہے. جب اللہ کو بھلاؤ گے تو اللہ آپ کے فائدے کی چیزیں آپ سے دور کر دے گا. تو کیسا نظام ہے میرے بھائی, کس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے, تو ہمیں اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تعلیم کے خلاف نہیں ہوں, تعلیم تو ضروری ہے مسلمان کے لیے, دنیاوی بھی دینی تعلیم بھی, لیکن ماحول ہمیں وہ میسر کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو گھروں میں اولاد کی تربیت کا کوئی نظام بنائیں. دیکھو اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل مردوں کو تو دین کی بات ادھر ادھر سے سننے کا موقع مل جاتا ہے, خواتین کو دین کی بات بالکل بھی سننے کو نہیں ملتی. تو اپنی خواتین کو کبھی کبھار تبلیغ میں لے کر نکلا کریں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ مستورات کی جو جماعت ہے نا, اس میں مشاہدہ ہے 3 دن جب خواتین گزارتی ہیں نا اس میں,
تو ایسا زبردست پردہ کرنا سیکھتی ہیں اور ایسے معمولات سیکھتی ہیں کہ وہ آپ 10 سال بھی ان کو تبلیغ کرتے رہو ان کی سمجھ میں وہ نہیں آئے. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہے ہیں وہ آرمی میں, نیوی میں بہت بڑے افسر ہیں, لیفٹیننٹ کمانڈر, ریٹائر ہوئے ہیں ابھی. کہہ رہے ہیں تبلیغ والے میرے گھر آتے تھے, جماعت میں نکلو جماعت میں نکلو, میں سستی کرتا تھا. کہہ رہے ہیں پھر اللہ نے مجھے توفیق دی, میں نکلا, اپنی زوجہ کے ساتھ گیا, بیرون ملک سفر کیا اپنی بیوی کے ساتھ. تو اپنا واقعہ سنا رہے کہ مراکش ہماری جماعت گئی, وہاں پر ایک شخص, ایک خاتون ملی مکمل پردے میں, نمازی, پرہیزگار, ان کی گھر والوں سے ملی. تو اس خاتون کے شوہر نے, کہتے ہیں, مجھے بتایا کہ میری بیوی اتنی ماڈرن تھی کہ میں نے اس کو کہا کہ حج کرنے چلو, اپنے خرچے پہ تمہیں حج پہ لے کے جا رہا ہوں. اس نے کہا نہیں جاؤں گی کیونکہ وہاں اسکارف لینا پڑے گا. یعنی حج فری میں اگر کوئی کرا رہا ہو تو سب کرتے ہیں نا. کہہ رہے میری بیوی نے کہا کہ میں حج کرنے نہیں جاؤں گی کیونکہ حج پہ کیا لینا پڑتا ہے, سر پہ چادر. سر پہ چادر سے اتنی نفرت تھی کہ وہ اس وجہ سے حج کا اس نے انکار کیا. یہاں سے جب جماعت گئی ہے تو چند دن وہ خاتون جو ہے نا اس جماعت کی خواتین کے ساتھ بیٹھی. جب دیکھا کہ سب طرف پردے والی خواتین ہیں, تبلیغ میں خواتین اونچی آواز سے بات نہیں کرتی. میں یہ نہیں کہہ رہا گھر میں خاتون کو اونچی آواز سے بولنے نہ دیں, وہ تو سب گھروں میں کبھی اونچی آواز کبھی نیچی آواز, وہ سب چلتا ہے. کہ آپ جا کے پورا وہ افغانستان بنا دیں اس کو, ٹھیک ہے نا, وہ افغان طالبان کا جو دور تھا نا وہ بنا دیں, وہ تو سب گھروں میں ہوتا ہے. میں تربیت کی بات کر رہا ہوں نا, کہ کچھ وقت تو تربیت کے لیے چاہیے نا. تو 3-4 دن وہ جب ان کے ساتھ رہی نا تو اس کو روحانی سکون محسوس ہوا, کیونکہ اللہ نے سکون کس میں رکھا ہے, دین میں رکھا ہے. بے دین میں سکون تھوڑی ہے. بہت سکون محسوس ہوا اس کو, تو سر پہ چادر لینا شروع کر دی. پھر 3 دن جماعت میں لگائے ہیں اور اس عورت نے ایسا پردہ کر کے دکھایا, اس کا شوہر حیران تھا کہ میں اس کو حج پہ لے جانا چاہتا تھا اور یہ حج پہ نہیں جاتی. تبلیغ والے ایک بات کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کو بتاؤ کہ آم کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے تو گھنٹے لگا کے سمجھاؤ گے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک دن مجھ سے کسی نے سوال پوچھا چند دن پہلے, ایک بڑا عجیب سا سوال پوچھا کہ آپ ناریل کی تعریف بتاؤ, ناریل کسے کہتے ہیں. میں نے کہا آپ بتا دو گلاس کسے کہتے ہیں. یعنی وہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے نا کہ ناریل میں بولوں گا کہ درخت پہ لگتا ہے تو وہ جواب میں دیں گے کہ بھائی کھجور بھی تو درخت پہ لگتا ہے. پھر میں بولوں گا وہ سمندر کے کنارے لگتا ہے تو وہ کوئی دوسرے درخت کا نام لے لیں گے, وہ بھی تو سمندر کے کنارے. تو بہت مشکل ہے نا کسی چیز کو ڈیفائن کرنا. تو میں نے کہا آپ مجھے بتا دو گلاس کسے کہتے ہیں. اس نے کہا گلاس کہتے ہیں جس میں پانی پیتے ہیں. میں نے کہا تو جگ میں بھی پیتے ہیں. میں گلاس کہتے ہیں نہیں وہ جو تھوڑا سا جگ سے چھوٹا ہوتا ہے. میں نے وہ کٹورا جو ہے نا پیالہ وہ بھی تو جگ سے چھوٹا ہوتا ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ یہ جو ہے نا یہ سمجھ گئے کہ یہ مجھے پھنسانا چاہ رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل واضح ہوتی ہیں مگر آپ ان کو ڈیفائن نہیں کر سکتے, ان کی تعریف نہیں کر سکتے, یعنی وہ الفاظ میں آپ ان کو بیان نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہو گلاس کسے کہتے ہیں تو آپ گلاس کی تعریف کرو گے اسٹیل سے بنی ہوئی چیز, تو وہ لوہے سے بھی تو بنتے ہیں گلاس. تو حل کیا ہے کہ گلاس لا کے اس کے سامنے رکھ دو کہ اس کو بولتے ہیں گلاس. جیسے ایک وہ میں واقعہ سناتا ہوں, ایک شاعر گزرا ہے فرزدق یا جاہز معتزلی کچھ وہ تھا, دونوں میں نام میں مجھے ابھی یاد نہیں ہے. وہ بہت ہی بصورت تھا, بہت ہی بصورت. ایک دن وہ بازار میں ٹہل رہا تھا تو ایک بڑی خوبصورت عورت آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے کہا میرے ساتھ چلو. یہ بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے تو دنیا میں کوئی کبھی پوچھتا ہی نہیں ہے, میری شکل اتنی خراب ہے, آج اتنی خوبصورت عورت مجھے لے کے جا رہی ہے. یہ چل پڑا اس کے ساتھ. تو ایک تصویر کی دکان پہ گئی اور دکان والے سے بولا ایسا, یہ کہہ کے واپس آ گئی. وہ بڑا پریشان ہوا, بھائی یہ کیا ڈرامہ ہے, مجھے یہاں دکان پہ کھڑا کر گئی اور دکان والے سے کیا بول کے گئی ہے ایسا. تو اس جاہز معتزلی نے دکان والے سے پوچھا بھائی یہ کیا ماجرا ہے. تو اس دکان والے نے کہا یہ عورت میرے پاس آئی تھی اور مجھے کہنے لگی شیطان کی تصویر بنا دو. ہے بھائی کیا بنا دو, شیطان کی تصویر بنا دو. تو میں نے کہا کہ بھائی شیطان کیسا ہوتا ہے. تو یہ کافی دیر سمجھا رہی تھی ایسا ہوتا ہے, یوں آنکھیں ہوتی ہیں, ناک ٹیڑھی ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو اس نے تمہیں لا کے کھڑا کر دیا کہ کیسا ہوتا ہے
ایسی بنا دو. تو بہت ساری چیزوں کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا, وہ جب تک دیکھے نہیں انسان اس کی سمجھ میں نہیں آئیں. تو اپنے گھروں کی خواتین کو کبھی کبھار تبلیغ میں لے جایا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا, تھوڑا سا گھر میں دین آئے گا, شوہر کے حقوق بھی سیکھیں گی, ساس سسر کے حقوق بھی انشاءاللہ سیکھ جائیں گی, بچوں کی تھوڑی سی تربیت بھی سیکھ جائیں گی, کچھ معمولات پہ آ جائیں گی, نماز روزے پہ آ جائیں گی, آواز بھی تھوڑی کیا ہو جائے گی, پست ہو جائے گی. جب 3 دن تک وہ آہستہ بولیں گے, تبلیغ میں اونچا نہیں بولنے دیتے خواتین کو, تو 3 دن جب آرام سے بولیں گی تو ان کو اندازہ ہوگا کہ گھر میں چیخو پکار کتنا برا کام ہے.